قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے حبیب، آپ مومنوں کو بٹھائیں، سمجھائیں، ان کے دماغ میں یہ بات ڈالیں، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے تو حضور کی اتباع میں آؤ، حضور کی اتباع کرو، اور حضور کی اتباع صرف عمل میں نہیں ہوگی، صرف قول میں نہیں ہوگی، حضور کی اتباع فاقوں کے اندر بھی ہوگی، حضور کی اتباع مشقت کے اندر بھی ہوگی، حضور کی اتباع جب لوگوں نے ان پر ظلم کیا اس کو کھانے کے اندر میں بھی ہوگی۔ آپ کہتے ہیں ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہمیں ملی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہمیں ملا ہے، کام کے ساتھ ساتھ آپ کو فاقے بھی ملے، کام کے ساتھ ساتھ آپ کو بھوکا رہنا بھی ملا ہے، کام کے ساتھ ساتھ آپ مجاہد بھی ہیں، آپ مبلغ بھی ہیں، آپ کے پاس دلائل بھی ہیں، آپ کے پاس واعظ و نصیحت بھی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سید عائشہ فرماتی ہے ایک مہینے ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، ایک مہینے رأیت ہلال ثم الہلال ثم الہلال، میں ایک چاند دیکھتی، دوسرا چاند دیکھتی، تیسرا چاند دیکھتی، ہمارے گھر میں کھجور اور سرکے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس میں بھی آپ وارث ہیں، آپ فاقوں میں بھی وارث ہیں، کوئی آپ کو گالی دے آپ پلٹ کر کہیں گے یا آپ خاموش رہیں گے، اس میں بھی آپ وارث ہیں نبی کے، کوئی آپ پر ظلم کرے آپ بدلہ لیں گے یا معاف کریں گے، اس میں بھی آپ وارث ہیں نبی کے، اخلاق میں بھی آپ وارث ہیں، صرف اور صرف فرض نمازوں میں وارث نہیں ہے، جمعے کی نمازوں میں وارث نہیں ہے مسلمان، صرف اور صرف 5 وقت نمازوں میں وارث نہیں ہے نبی کا مسلمان، ہر عمل کے اندر ان کا کردار کیسا تھا اس میں بھی آپ وارث ہیں، اور ذرہ برابر بھی اگر آپ اس میں کمی کر رہے ہیں تو آپ نبی کی اتباع سے نکل چکے ہیں۔ زید بن حارث فرماتے ہیں حارثہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتنے سال رہا اور ان کے کردار، ان کے اعتبار، ان کی گفتار سے اتنا متاثر ہوا کہ میں نے اپنے باپ، اپنے چچا، اپنے بھائی کو ٹکا سا جواب دیا، میں حضور کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ چچا نے کہا، بھائی نے سمجھایا، باپ نے سمجھایا، اللہ کے حبیب نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا، زید سے پوچھ لو۔ جب زید تیار نہیں ہوئے جانے کو تو یہی 3 حضرات نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا کہ میرا بیٹا اگر آپ کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے تو ہم بھی آپ کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یہی آپ نے اولاد کی کیا تربیت کر رکھی ہے، اس کا آپ سمجھتے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، میدان محشر میں ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے امت مسلمہ کے لیے، اولاد کی کیا تربیت کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے یہاں اولاد پیدا ہو تو اس کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس کے دل میں پیوست کرو، اس کے اندر وہ چنگاری جو ایمان کی بھڑک رہی ہے اس کو آگے بڑھاؤ، تاکہ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ ارشادات پر عمل کرنے والا بنے اور آگے معاشرے کو لے کر چل سکے۔ آج امت مسلمہ کا یہ بدبختی ہے امت کی کہ اس کی اولادوں پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے امت کا، والدین کا اولاد پہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اولاد یہ سمجھتی ہے جب کوئی جوانی میں قدم رکھتی ہے، اولاد میں سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، استعداد ہے، صلاحیت ہے، اب ہمیں کسی رہبر کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں والدین کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جس طرح چلنا ہے ہم چلیں گے، جس طرح رہنا ہے ہم رہیں گے، جہاں ہمیں جانا ہوگا جائیں گے۔ یہ حال امت مسلمہ کے معاشرے کا ہے۔ آج امت کے پاس قیمتی سرمایہ وقت کا ہے، وقت کی کوئی قدر امت کے پاس نہیں۔ نوجوان طبقہ اپنے وقت کو یوں غفلت میں خرچ کر رہا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آپ 18واں پارہ اٹھا کر دیکھیں، قد افلح المؤمنون، اللہ فرماتے ہیں ایمان والے کامیاب ہو گئے، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ ایمان والے ہیں کون؟ قرآن اس کی آگے وضاحت کرتا ہے، ایمان والے یہ ہیں جن کے اندر یہ صفتیں ہوں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ لایانی کاموں میں پڑتے نہیں۔ یہ دوسری، آج امت کا سب سے زیادہ طبقہ نوجوانوں کا لایانی باتوں میں گرفتار ہے۔ اس کی راتیں، اس کی خلوت، اس کی جلوت، اس کی محفلیں، اس کی مجلسیں، اس کی میٹنگیں، ساری کی ساری لایانی باتوں میں مبتلا ہے۔
اور اس کا کچھ بھی حاصل نہیں ہے، امت کو کچھ بھی اس سے حاصل ہونے والا، ایک ویژن نہیں ہے امت کے پاس۔ اس لیے یہ جو طبقہ ہے یہ امت کا قیمتی سرمایہ ہے، نوجوان طبقہ امت کا قیمتی سرمایہ ہے۔ آپ اگر بڑے لوگوں سے علم اور عمل اخذ نہیں کریں گے تو آنے والی نسلوں کو کیسے دیں گے؟ آنے والی نسلوں کو کیا پہنچائیں گے آپ جب آپ خود بڑے لوگوں سے علم اور عمل اخذ نہیں کر رہے؟ اس لیے بنیادی ضرورت امت مسلمہ کی یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کی تربیتوں پر دھیان دینا شروع کریں۔